میرے بنگلہ دیشی بھائیوں کے دل میں یہ گرا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. ایک تو یہ کہ اگر ہم اس پر سرکاری سطح پر معافی نہیں بھی مانگتے تو ان کو یہ احساس ہمیں ضرور دلانا چاہیے کہ جو کچھ ہوا مجھ سے کبھی خوش نہیں ہوئے. تو یہ جو گیپ تھا، ایک کولڈ سٹوریج بنا دیا تھا اسے شیخ حسینہ نے مکتی بائنی کے بعد، اور پھر یہ کیری کیا. یہ کولڈ سٹوریج لگتا ہے برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے. کیسے دیکھتی ہیں پاک بنگلہ فیوچر ریلیشن شپ کو؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بات کرنے کا موقع دیا. رہی بات پاکستان اور بنگلہ دیش کے فیوچر ریلیشن شپ کی، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے تاریخ کو جاننا ہوگا، کیونکہ بحیثیت تاریخ کے ایک اسٹوڈنٹ کے میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں نا، وہ ہم سب جو ہے بنگالی بھائیوں کے مقروض ہیں. رام راج کے خلاف، سام راج کے خلاف سب سے پہلی جو آزادی کی آواز اٹھائی تھی وہ بنگالیوں نے اٹھائی تھی، اور ہم بعد میں اس آواز کا، اس تحریک کا حصہ بنے، اور ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں بھی ہندو رام راج سے بچنا ہے اور سامراج سے نجات حاصل کرنی ہے. تو ہمارے جو اولین ہیرو ہیں جنگ آزادی کے، جو ہمارے جو کہتے ہیں نا اولین جو ہمارے قائدین ہیں، وہ سب بنگال سے تعلق رکھتے ہیں. رہی بات، جیسا کہ میم نے کہا کہ 74 سے جب پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تھا، دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات بحال ہوئے، آنا جانا بھی ہوتا رہا، ہلکی پھلکی تجارت بھی ہوتی رہی، لیکن ان تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں تھی، تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کھچاؤ تھا. لیکن ابھی حسینہ واجد کی جو سیکنڈ ٹرم شروع ہوئی، اس میں ان تعلقات کو بھی ایک طرح سے پس پش ڈال دیا گیا، کیونکہ حسینہ واجد نے اپنا تمام تر جو تھا وہ ایون ان کی خارجہ پالیسی بھی جو ہے وہ نئی دلی سے منظور ہو کر آتی تھی، یعنی کہ پورا کا پورا ملک انہوں نے بھارت کی اس میں ڈال دیا تھا. بھارت کی ڈھاکہ کی خارجہ پالیسی جی بالکل نئی دلی میں بنتی تھی، اور اس بات سے خود جو ہے نہ انڈین انکار کرتے ہیں اور نہ ہی حسینہ واجد کی جو رجیم تھی اس میں لوگوں کو اس سے کوئی انکار تھا. لیکن بہرحال اس وقت جو آپ نے دیکھا ہوگا، یونس صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہر دل عزیز لیڈر بھی ہیں، اور وہ بہت اچھا جو ہے ایک پلان جو ہے ترتیب دے رہے ہیں آگے کے لیے. دیکھیں، میں ڈاکٹر عبدالنور تشار کی جو بات ہے نا، میں بھی اس سے متفق ہوں کہ ہماری جو بنیاد جو خراب ہوئی 1971 میں آفٹر دی الیکشن، ہم نے اپنے لیے جو جمہوریت کا جو ایک طرز حکومت چنا، اس کے حساب سے شیخ مجیب کو گورنمنٹ ملنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں دیا گیا. اور پھر بہت ساری جو مسائل تھے وہ اچانک سے اس چیز میں پھوٹے کہ مکتی باہنی آلریڈی وہاں پر آپریٹ کر رہی تھی، پھر آرمی کے کچھ بالکل انڈین سپورٹ، ایون انڈین فورسز ور دیئر ان سائڈ بنگلہ دیش. اور پاکستان آرمی کی طرف سے بھی میں یہ نہیں کہتی، جب دیکھیں آپ کے جنگ کے ماحول میں ہوتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جب تک بنیادی جو گرا ہمارے دلوں میں ہے، میرے بنگلہ دیشی بھائیوں کے دل میں یہ گرا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. ایک تو یہ کہ اگر ہم اس پر سرکاری سطح پر معافی نہیں بھی مانگتے تو ان کو یہ احساس ہمیں ضرور دلانا چاہیے کہ جو کچھ ہوا مجھ سے کبھی خوش نہیں ہوئے. ہم نے ہمیشہ ان کو مس کیا، ہم نے ہمیشہ یہ چاہا کہ ہمارے درمیان تعلقات بحال ہو جائیں اور یہ جو بدگمانیاں ہیں یہ دور ہو جائیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی، چاہے ڈائلاگ کا راستہ نکالیں، چاہے سرکاری سطح پر ہو، چاہے عوامی سطح پر ہو، اس کو کیے بغیر ہم بہت زیادہ لیول تک آگے نہیں بڑھ پائیں گے. رہی بات تجارت کی، تو تجارت کے بغیر تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی کسی بھی ملک کے ساتھ دوستی جو ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی. پاکستان چین کی دوستی ہو، پاکستان کی کسی اور ملک کے ساتھ دوستی ہو، تجارت کے بغیر 21ویں صدی کی دنیا میں اگر آپ کے درمیان تجارت نہیں ہے تو سمجھیں آپ کی دوستی بھی زیادہ پائیدار نہیں ہے. اور اگر آپ چین اور بھارت کو دیکھ لیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹسلز میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے بہت بڑے جو ہے وہ تجارتی پارٹنر بھی ہیں. تو دنیا کسی نئے رخ پر چل رہی ہے، ہمیں بھی اس رخ کو اپنانا ہے، بالکل، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اور کلچر اور تجارت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ دو قوموں کو باندھ دیتی ہیں. بالکل. What is your message, وجیہہ, to Bangladeshi people? I would like to say that we have no differences, we have no hatred for Bangladeshi people. Yes, we need to do something to bring both governments together on the issue of 1971, and it's not impossible. اگر دونوں ملکوں کے جو سربراہان ہیں یا حکومتیں اگر اس کے اوپر کام کریں تو اٹس ناٹ امپاسبل کہ جو ڈاکٹر عبدالنور کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح اس مسئلے کو جو ہے سارٹ آؤٹ کیا جائے اور بنگلہ دیشی عوام کے دلوں میں جو گرجز ہیں یا حکومت کے دل میں جو گرجز ہیں وہ دور کیے جا سکیں. تو میری طرف سے یہی پیغام ہے.